آفس میں اگر کوئی آپ کو تنخواہ بھی دے رہا ہو اور آپ کے ذمے جو کام لگایا ہو اس کام کو آپ پورا کر کے نہ دیں تو وہ تنخواہ دے گا آپ کو؟ آپ اپنی دکان میں کسی کو ملازم رکھتے ہیں، آپ نے کہا صبح 9 بجے آ کے اسٹور کھولنا ہے اور کسٹمر کو چیزیں دینی ہے اور یہ بھی کرنا ہے، اور ہاں کھانا بھی کھا لینا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار بھوک لگے گی تو کام نہیں صحیح کرے گا، جب لنچ ٹائم ہو تو کھانا بھی کھا لینا۔ وہ ملازم پوچھ رہے چائے پی سکتا ہوں؟ ہاں چائے بھی پی لینا۔ گٹکے کا عادی ہوں؟ کھا چلو گٹکا بھی کھا لینا۔ کام پہ توجہ زیادہ دینا۔ اس نے کیا کیا؟ سارا دن بیٹھ کے گٹکا ہی کھا رہا ہے، سارا دن بیٹھ کے چائے پی رہا ہے، سارا دن بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہے، سارا دن بیٹھ کے پیپسی پی رہا ہے، سارا دن بیٹھ کے بلکہ بیٹھا ہی رہ رہا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا، سارا دن بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہی ہے، اور وقت ملے تو لیٹ بھی جاتا ہے۔ تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی میں نے تجھے یہاں یہ ساری فیسلٹیز اس لیے دی تھی کہ تو کام دل جمعی کے ساتھ کرے، تو نے اسی کھانے کو ہی کام بنا لیا ہے اور یہاں بیٹھ کے تو پیڑے کھا رہا ہے، تو میں نے تجھے پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی جو ہے وہ رکھا ہے دکان میں۔ تو اللہ بھی ہم سے ہی کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جانوروں کو وہ حقوق نہیں دیے جو انسان کو دیے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے، بہترین، انسان کو حسن و جمال دیا گیا ہے، انسان کو ذہانت دی گئی ہے، علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا ہے۔ جانور نہیں بولتے، اپنی بات کو بیان نہیں کر پاتے، جو ان کے دل کی خواہش ہوگی اس کو صحیح طرح سے وہ ڈیفائن نہیں کر پاتے۔ انسان ہے جو دل میں جو بات آتی ہے وہ زبان سے کہہ دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان کو اللہ نے جانوروں سے ممتاز بنایا ہے، پھر پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا۔ تو یہ ساری فیسلٹیز اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ کیا ہم اللہ کے لاڈلے تھے یا ہم نے کوئی پہلے ایسے کام کیے ماضی میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں مل گئیں؟ ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں، ہم یہ تو ہمیں پہلا جنم ہے ہمارا اور آخری جنم ہے، یا تو ہم اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو کچھ ایسے کارنامے کر کے گئے ہوتے تو اللہ نے کہا ہوتا چلو اگلے جنم میں تم بیٹھ کے کھاؤ گے، بس پچھلے جنم کا حساب چکاؤں گا میں۔ تو جنم تو نہیں ہے، ایک ہی ہے، اور اس میں ہمیں اتنی ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں، اتنی ساری سہولتیں مل رہی ہیں، پوری کائنات ہماری خدمت کر رہی ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا نا کیا کر رہے ہیں، زبان سے تو بولیں، پیڑے کھا نہیں رہے، یہ تو کھا تو جانور بھی رہے ہیں، ہم پیڑے کھا رہے ہیں۔ ابھی میرا کچھ دن پہلے بیان ہوا تو میں نے اس میں یہ بات کی، ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے کہ جو آدمی کچھ بھی نہ کرے نا اور کھانے کے ٹائم پہ آ جائے اور ہر دفعہ ایسا کرتا رہے، ایک دفعہ ہوتا تو چلو ٹھیک ہے بھائی ہو گیا، ہر دفعہ یہی کرتا ہے تو اسے لوگ اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ صرف بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے، یہ پیڑے کھانے والا آدمی ہے۔ تو ہم پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے، تو بھائی یہ پیڑے سارے نکل جائیں گے آگے جا کے۔ یہ کافر ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں بے مقصد بنایا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے میں نے بیکار پیدا نہیں کیا، کسی مقصد سے پیدا کیا ہے۔ وہ باقی چیزوں کا مقصد تو انسان کی خدمت، اور انسان کا مقصد کیا ہے؟ لیعبدون۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں ہے تو پھر ہم اس سے پوچھیں پھر صحیح مقصد کیا ہے وہ بتا دو بھائی۔ کسی کو خاموش کرنے کا، دلائل دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ میرا نظریہ ہے، اگر آپ اس نظریے سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر صحیح والا نظریہ بتا دیں اور اس کی دلیل بھی بتا دیں۔ میں ایک دفعہ منکرین حدیث سے مناظرہ ہوا، بحث ہوئی۔ منکرین حدیث تو جانتے ہیں نا، جو حدیث کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں صرف قرآن کو فالو کرو، حدیث کو فالو نہ کرو۔ تو میرا بحث کرنے کا انداز ایسا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں مختصر بات ہو اور ذرا جامع ہو، زیادہ لمبی چوڑی بحث سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ میرا اسٹائل یہی ہے بات کرنے کا۔ تو وہ منکر حدیث تھے، اچانک مجھے کہیں اتفاق سے مجھے بٹھا دیا گیا ان کے سامنے، بغیر کسی، نہ میری کوئی تیاری تھی اس موضوع پر۔ تو وہ بار بار بخاری پر الزام لگا رہے تھے کہ صحیح بخاری میں حدیثیں غلط ہیں اور صحیح مسلم میں حدیثیں غلط ہیں اور یہ ترمذی میں حدیثیں غلط ہیں اور یہ حدیث کی جتنی کتابیں ان میں کوئی بھی مستند نہیں ہے، سب ایسی غیر مستند۔ میں نے کہا پھر مستند کون سی ہے وہ والی بتا دیں آپ۔ کہہ رہے کوئی مستند کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہمارے لیے کیا؟ قرآن کافی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے قرآن کافی ہے، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کا ایک مشن اور ایک ذمہ داری اللہ نے بتائی کہ نبی اس قرآن کو سکھائیں گے۔ نبی کیا کریں گے؟ قرآن سکھائیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے نبی سے سیکھنا پڑا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیا نبی کے سکھائے ہوئے کے بغیر قرآن سیکھ سکتے ہیں؟ جب وہ نہیں سیکھ سکتے تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ تو وہ نبی نے جو سکھایا ہے وہ اگر بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو پھر جس کتاب میں ہے بتا دیں، میں اس کو مان لوں گا۔ نہیں آ رہی میرا، آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان کی کہاں سے آئی ہوگی؟
تو بھائی پھر صحیح کتابیں بتا دو نا ہمیں. اگر آپ کہتے ہیں وہ کتابوں کی شکل میں نہیں تو کوئی آڈیو کی شکل میں ہوگا, کہ اس دور میں شاید ٹیپ ریکارڈ ایجاد ہو گیا اور نبی نے قرآن سکھانے کے لیے جو سکھایا تو سکھانے کے لیے کچھ زبان سے ارشاد فرمایا ہوگا نا, تو جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آڈیو کی شکل میں آپ دکھا دیں, ٹھیک ہے, میں بخاری چھوڑ دوں گا, میں اس پہ ایمان لے آؤں گا. یا کوئی ویڈیو تو اس زمانے میں نہیں تھی لیکن آڈیو کون سا تھی, تو کوئی ویڈیو دکھا دیں, کوئی آڈیو دکھا دیں, یا کوئی ایسی کتاب دکھا دیں, بخاری غلط ہے آپ کے وہ والی صحیح ہے, تو کوئی آلٹرنیٹ تو پیش کرو آپ. جب آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں تو پھر بخاری اور مسلم پہ بیٹھ کے اعتراضات کرنا, اس کا مقصد ہے کہ آپ کا مقصد صرف اعتراض برائے اعتراض ہے, کیونکہ پھر تو قرآن ہی غلط ہو گیا نا. قرآن کہہ رہے ہیں نبی سکھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا, اور نبی کا سکھایا ہوا اللہ نے معاذ اللہ ضائع کر دیا, تو اب اس کا مطلب آج قرآن تو پھر حجت ہے ہی نہیں. آج تو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ جو نبی نے سکھایا تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے, یہ تو غلط ہوگی, کتابیں تو اوتھینٹک ہے ہی نہیں, تو اب ہم تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. جب سمجھ ہی نہیں سکتے تو عمل کیسے کریں گے ہم؟ تو میں نے کہا یہ تو آپ لوگوں کو قرآن سے بھی ہٹا رہے ہو. لیبل اچھا لگایا جاتا ہے, آج جتنی باطل فرقے ہیں نا وہ لیبل بہت اچھا لگاتے ہیں, ہم اہل قرآن ہیں, ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں, ورنہ مقصد ان کا قرآن کو فالو کرنا نہیں ہوتا, قرآن سے ہٹانا ہوتا ہے. تو میں اس لیے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا تو پھر بتا دو کیوں پیدا کیا ہے. کوئی جواب نہیں ہے دنیا میں کسی سائنسدان کے پاس, بس ایک پھر تو یہی ہے کہ نائٹ کلبوں کے لیے پیدا کیا ہے, عیاشی کے لیے پیدا کیا ہے, کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس کا اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا, وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ اللہ کے بارے میں اللہ پر یہ الزام ہے کہ ویسے ہی بنا دیا, بس ناچو گاؤ کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ پھر تمہارے بچے یہ کام کریں. جانور کے تو یہی ہوتا ہے کہ جانور پہلے خود جتنی اللہ نے اس کو صلاحیت دی اس حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے, اس کے بعد پھر اس کے بچے گزارتے ہیں اور ان کے بچے گزارتے ہیں, یہی چلا آ رہا ہے. تو انسان بھی اگر ایسا ہی ہے تو انسان اور جانوروں میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. انسان کو ایک مشن دے کے بھیجا ہے کہ یہ میری مان کے چلتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے. مان کے چلنے والے لوگ اچھے لوگ کہلائیں گے, جو مان کے نہیں چلتے وہ کیا کہلائیں گے, برے لوگ کہلائیں گے. اچھوں کے لیے اللہ نے کیا رکھی ہے, جنت رکھی ہے, بروں کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے, جہنم کا عذاب رکھا ہے بروں کے لیے. یہ ایک حقیقت ہے, ہم مانے نہ مانے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو اچھی زندگی جس کو اللہ نے اچھی زندگی کہا وہ ہماری زندگی ہے, اور وہ ایک ہی دفعہ ملی ہے ہمیں, ہماری مرضی کہ وہ اچھی گزارے یا بری گزارے. تو جو وقت گزر رہا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ رہا, وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ رہا. جو نیکی جس نیکی کا ہمیں موقع مل گیا وہ دوبارہ نہیں ملے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کے موقع تو بار بار ملتے ہیں, تو وہ جو دوسری دفعہ مل رہا ہے نا وہ اگلی نیکی ہے, پچھلی والی کا موقع کیا. آپ نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا ہے, آپ کا دل چاہا کہ میں اس کو کھانا کھلا دوں, آپ نے نہیں کھلایا کہ چھوڑو بعد میں کھلا دوں گا. اگلے دن اگر اسی غریب کو بھی آپ ملاتے ہیں تو اگلے دن کی نیکی ہو گئی نا, پچھلے والا دن تو آپ نے نیکی سے اجتناب کیا. اب آپ کے اعمال میں جو ڈیٹ لکھی جائے گی کہ اس کا فلاں دن اللہ کی فرما برداری میں گزرا, تو اس میں وہ ڈیٹ گزرے گی لکھی جائے گی جس میں آپ نے کھانا کھلایا. جس میں کھانا نہیں کھلایا آپ نے وہ والی ڈیٹ میں کیا لکھا جائے گا, یہ دن اس نے کیا کر دیا, ضائع کر دیا. اس کے پاس کمانے کا موقع تھا مگر اس نے نہیں کمایا. دنیا میں تو یہ چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں. آپ نے ایک ملازم دکان پہ بٹھا دیا, ملازم آپ نے دکان پہ بٹھا کے کہا کہ جتنے بھی کسٹمر آئے نا سب کو آج کی اصطلاح میں ٹوپی کرانا ہے, ٹھیک ہے نا, سب کو مال بکوانا ہے, سب کو ہے نا چونا لگانا ہے, بس کسی طرح کوئی کسٹمر بھی جانا نہیں چاہیے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازاروں میں جب آپ چلتے ہیں تو دکاندار کیسے بلاتے ہیں. میں جب یہاں لاہور آیا تو ہر ٹیکسی والا اس کو اندازہ ہو گیا یہ بندہ, یہ ٹیکسی والے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں فوراً اندازہ لگا دیتے ہیں یہ لاہور کا ہے, کراچی کا ہے, ملتان کا ہے, بھاولپور کا ہے, کہاں کا ہے. فوراً کو اندازہ ہو گیا اجنبی آدمی ٹہل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں بیگ بھی ہے, کسی اور کے پاس نہیں جا رہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد آ رہے ہیں, ہاں بھائی صوفی صاحب کہاں جانا ہے آپ نے. کیوں, وہ کسٹمر پکڑنے کے چکر میں لگے ہوئے کہ بھائی کوئی گاہک ملے اور ہم پیسے کمائیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ گئے آرام سے, آنا ہوگا تو آ جائے گا, تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو پیسہ مل جائے گا. خود آ کے گھیرتے ہیں. آپ بازار میں چلیں تو کیسی کیسی آوازیں آتی ہیں نا, صوفی صاحب, باجی, کوئی خاتون جا رہی ہوگی تو ہاں بھائی باجی, اماں جی, بلاتے ہیں اس کو گھیر گھیر کے تاکہ بکے, یہاں پہ ہمارا مال زیادہ سے زیادہ بکے. اب آپ نے
کسی جنرل اسٹور پہ آپ اس کے مالک تھے, کسی ملازم کو بٹھا دیا آپ نے اور آپ نے بولا کہ بھائی یہ میرا مال آپ نے بیچنا ہے, کسٹمر جتنے بھی آئیں ان کو آپ نے یہ سیل کرنی ہے. شام کو آپ نے رپورٹ طلب کی کہ بھائی کیا ہوا سارا دن. اس نے کہا صبح 10 گاہک آئے تھے تو میں چائے پی رہا تھا اور سر میں تھوڑا سا درد بھی تھا, تو میں نے کہا 10 آئے ہیں, کوئی بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں, کسٹمر کا سلسلہ تو چلتا رہے گا, تو اس کو اگر بھگا دیا تو یہ تھوڑی کہ ہمیشہ کے لیے بھاگ گئے, کوئی دوسرا آ جائے گا, دوسرے کو اگر بھگا دیا تو تیسرا آ جائے گا, اور اگر سارا دن کی دکان بند رکھی تو کل کھول لیں گے, کل بھی گاہک آئیں گے, ان کو بھی کل مال بیچ دیں گے. تو آپ اس کی بات سن کے, اچھا پھر اس نے آپ کے ہاتھ میں ایک نوٹوں کی گڈی سما دی کہ شام کے وقت میں 5-6 کسٹمر آئے تھے, ان کو میں نے مال بیچا ہے, صبح جو 20-25 آئے تھے ان کو نہیں بیچا, لیکن میں آخر میں جو کسٹمر تھے نا ان کو میں نے بیچا اور یہ کمائی ہے. آپ اس کی تقریر اور یہ افلاطونی اور یہ بخراتی سن کے خاموش ہو سکتے ہیں؟ اور وہ دلیل یہ دے رہا ہے کہ میں نے کما کے تو دیا نا, میں نے اتنا تو پورے مہینے میں کما دیا نا کہ آپ کی دکان کا کرایہ نکل کے بھی بچ رہا ہے, آپ کے پاس بچ تو رہا ہے نا. آپ کہیں گے بھائی اس بچنے کو بچنا نہیں کہتے, بچت اس کو کہتے ہیں کہ کتنا کما سکتا تھا. یہ جو اس کو بھی لاس شمار کیا جاتا ہے. جو تاجر ہے نا ان کی اصطلاح میں اگر ایک آدمی ایک مہینے کے 1 لاکھ کما سکتا ہے اور وہ صرف 50,000 کماتا ہے تو اس کو وہ 50,000 کمانا نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں 50,000 کا اس مہینے مجھے لاس ہوا ہے. یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نا, جب یہ تفصیل جاری کرتی ہیں اور بتاتے ہیں اس کمپنی کو 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی نقصان ہوا ہے. نقصان نہیں ہوا ہوتا, وہ ان کو توقع ہوتی ہے کہ اس مہینے ہم 1 کروڑ روپے کما سکتے تھے, مگر غفلت اور ملازمین کی سستی کی وجہ سے یا کسی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم نہیں کما سکے. اس نہ کمانے کو وہ کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ لاس سے, کہ لاس میں جا رہے ہیں, لاس ہوا ہے ہمیں. تو دنیا میں تو یہ باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ کیا کر سکتے تھے مگر نہیں کیا, تو سارا دن بیٹھ کے 20 روپے کما لیے ہم نے, تو اس کو کمانے کو کمانا تھوڑی کہتے ہیں. آخرت کے معاملے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج نہیں کل کر لیں گے, کل نہیں پرسوں کر لیں گے, پرسوں نہیں ترسوں کر لیں گے, ترسوں نہیں اس کے بعد کر لیں گے. نیکی کے مواقع ہاتھ سے ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں اور برائی کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں. برائی کے بارے میں ہماری یہ ساری افلاطونی اور بخراتی الٹی ہو جاتی ہے. نیکی کے بارے میں کیا ہے کہ ابھی جوان آدمی توبہ نہیں کرتا, کہہ رہا ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے یار, ابھی تو رکھ لیں گے, داڑھی بھی رکھ لیں گے, تھوڑا سا ٹائم گزرنے تو, ابھی تو بالکل ینگ ہوں, 40 سال عمر ہو گئی, 50 سال ہو گئی, تو کر لیں گے, یہ کام بھی کر لیں گے, مسجد بھی سہ روزہ بھی لگا لیں گے, خانقاہ میں بھی چلے جائیں گے, حضرت جی سے تعلق بھی کر لیں گے, مگر ابھی تو زندگی پڑی ہے. برائی کے لیے بھی تو زندگی پڑی ہے بھائی, شراب کے لیے ابھی نہیں, بعد میں پی لینا. ابھی تو جوان ہو, ابھی تو آپ کی صحت ویسے ہی, خون میں ویسے ہی اتنی گرمی ہے کہ شراب پینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. بد نظری کا دل چاہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, اندھے تھوڑی ہو جاؤ گے کل. بھائی کبھی اپنے آپ کو اور شیطان کو یہ سمجھایا کہ بھائی آج اگر بچ جاتا ہوں تو کل بھی تو یہی آنکھیں ہوں گی نا, کوئی اندھے ہونے کا تو معاذ اللہ پروگرام نہیں ہے نا. اور اگر نظر کمزور ہوگی تو چشمہ لگا کے دیکھ لوں گا, چشمہ لگا کے بھی ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے ایک صحیح آنکھوں والوں کو بغیر چشمے کے نظر آتا ہے. اس میں یہ نہیں سوچتے, اس میں کہتے ہیں کہ ابھی کر لو بعد میں چھوڑ دیں گے. گناہ کے معاملے میں فوراً کر لو, بعد میں توبہ کر لیں گے, کل توبہ کر لوں گا, کل چھوڑ دوں گا. اور نیکی کے بارے میں ابھی چھوڑ دو, کل کر لوں گا. یہ بھی نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ جو جس طرف رجحان جا رہا ہے وہ ہے کہ کل بھی نہیں کروں گا. میں تو اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کل کر لوں گا, اور گناہ کے بارے میں ابھی کر لو, کل توبہ کر لوں گا. تو اس کو الٹا کر دیں, اس کو کیا کر دیں, گناہ کا جب خیال آئے تو کہنے ابھی نہیں کروں گا, کل کر لوں گا. اور جب کل آئی تو پھر سوچیں کہ آج نہیں کروں گا, پرسوں کر لوں گا, ترسوں کر لوں گا. اس کو ڈیلے کریں, اس کو مؤخر کریں. حدیث میں اس کی ترغیب ہے.